بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 43 اور 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، نیکی کا، تو کیا تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا، پختہ عہد و پیمان کیا تھا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، تو فرمایا اپنے عہد کے مطابق یہ کام کرو بھی۔ کون سے کام؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو بھی۔ تو نماز پڑھنے کا حکم یہودیوں کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، اور پیچھے سورہ توبہ کے اندر بھی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا، فرمایا تم نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ساتھ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیے جہاں بھی قرآن مجید کے اندر نماز کا تذکرہ آتا ہے وہاں اقیموا آتا ہے۔ اقیموا کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، اور قائم کرنے میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح باوضو ہو کے، صاف ستھرا ہو کے پڑھنا، اور سنت کے مطابق پڑھنا، اور اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ چیز بھی بڑی اہم ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بعض اوقات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اتنی اہمیت شاید نہیں دیتے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عموماً نماز یا تو اپنی دکانوں پہ یا اپنی جگہوں پہ پڑھ لیتے ہیں، یا پھر لیٹ آنا ان کی ایک عادت سی بن گئی ہے کہ جب ٹائم ملا، گاہک نہیں ہے، بھاگ کے جا کے جو ہے وہ نماز پڑھ لیں، تو ایسی نماز جو ہے وہ قائم نہیں ہوتی، اور اللہ نہ کرے ایسی نماز جو ہے وہ سستی کے اندر شمار ہوگی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازیوں کی ہلاکت ہے وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ تو ہر وقت لیٹ کی نماز پڑھنا یہ نماز کی سستی میں شمار ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اس سے بچنا ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، میں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ میں کسی مؤذن کو اذان کا حکم دوں اور پھر مصلی پہ کسی اور آدمی کو کھڑا کروں، اور میں خود جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو میں جا کے آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ تو پوچھا اللہ کے رسول آپ ایسا کرتے کیوں نہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ گھروں میں عورتیں اور بچے ہیں جن پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ تو اگر یہ کام نہ ہوتا، عورتیں اور بچے نہ ہوتے، تو فرمایا ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کیوں نہیں آئے۔ تو یہ حدیث بالکل واضح پیغام ہے، معروف حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، واضح پیغام ہے اس حدیث میں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کو نماز کے بعد گوشت والی ہڈی ملنی ہے، یا پھر او مرماتین حسنتین، دو ان کو عمدہ گھر ملنے ہیں، تو یہ ضرور نماز کے لیے حاضر ہوں۔ اگر دنیا کا مطلب انہیں مل جائے، مفاد مل جائے، تو یہ نماز کے لیے ضرور حاضر ہوں، لیکن اگر دنیا کا مفاد نہیں ہے تو یہ نماز کے لیے حاضر ہی نہیں ہوتے۔ تو فرمایا میں ان کے گھروں کو جو ہے وہ جلا دوں۔ تو اس لیے انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ آگے ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنی۔ زکوٰۃ بہت ضروری ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بڑی وعید ہے نبی علیہ۔ ایک تو زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک صاف کرتی ہے، سال بعد زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ سال بعد اگر انسان کا مال نصاب کو پہنچ جائے، 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے، اس پر سال گزر جائے، اس میں سے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ تو
زکوٰۃ ہر بندے پر جس کے پاس مال ہے اور نصاب کو پہنچ جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکت فرماتے ہیں۔ لیکن جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ جہنم کی سزائیں تو بعد میں ہے، لیکن میدان محشر میں اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اگر اس کے پاس سونا چاندی ہوگا جس کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو فرمایا وہ سونا چاندی جہنم کے اندر داغا جائے گا، اور داغ کر جو ہے گرم کر کے اس کو داغا جائے گا۔ اور اگر روپیہ پیسہ تھا تو اس کو گنجے سام کی طرح بنا دیا جائے گا جو اس کے گلے میں لٹک رہا ہوگا اور اسے ڈھنس رہا ہوگا۔ اور اگر جانور ہیں تو اسے زمین پر لٹا کے جانور اس کے اوپر سے گزارے جائیں گے۔ تو یہ سخت ترین سزائیں ایسے بندے کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں سب کے سامنے جو ہے وہ یہ سزا مل رہی ہوگی، اور اسے پتہ چل رہا ہوگا کہ میں جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ آگے فرمایا اور کام مار رہا کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، آج ہم حکومت کو 20% تک ٹیکس دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حکومت ٹیکس لگاتی ہے ہم پے کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ 20% تک بھی کر دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ 2.5% ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ لمحہ فکر ہے انسان کے لیے، اگر ہم 2.5% زکوٰۃ دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت کے اس بھاری ٹیکس سے بچا لے، لیکن ہم ٹیکس بھر لینا لیکن زکوٰۃ نہیں دینی۔ تو انسان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ مطلب ہے جماعت کے ساتھ نماز، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ جا کر رکوع کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ جماعت کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے اندر، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہودیوں کا ایک برا وصف یہ بھی تھا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ تم ایسا عمل کیوں کرتے ہو کہ خود عمل نہیں کرتے؟ یہودیوں کو صرف تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، خود عمل نہیں کرتے۔ حدیث میں آیا ہے جہنم میں ایک آدمی جل رہا ہوگا، اس کی پیٹ کی انتڑیاں باہر ہوں گی اور اپنی انتڑیوں کے گرد چکر لگا رہا ہوگا اور بڑا زور و شور سے چلا رہا ہوگا، حتیٰ کہ اس کی آواز سے جہنمی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے تجھے کیا ہوا؟ سزائیں تو سب کو مل رہی ہیں، تو اتنا چیخ چلا کیوں رہا ہے؟ تو پھر اسے جب دیکھیں گے تو کہیں گے تو وہی ہے نا، لوگوں دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم کرتا تھا، آج تو خود جہنم میں ہے۔ تو اس نے کہا میں تم کو نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ سزا ہے ایسے بندے کی جو خود عمل نہیں کرتا۔ تو انسان کو نیکی کا حکم بھی دینا چاہیے اور خود عمل بھی۔ یہودیوں کا یہ شیوہ تھا کہ وہ لوگوں کو حکم تو دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بچہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی کبھار خدمت بھی کرتا تھا، یہودیوں کا بچہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ وہ مرض الموت میں مبتلا ہے، آپ اس کے پاس چلے گئے، آپ نے جا کر اسلام کی دعوت دی۔ اب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا اس ابو القاسم کی بات مان لے۔ اس نے خود تو بچے کو حکم دے دیا کہ مسلمان ہو جا، لیکن خود نہیں ہوا۔ تو یہودی کرتے ہی ایسے تھے، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دینا چاہیے، خود عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ تو انسان کو خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہاں ایک باریک سی بات میں اور سمجھا دوں، بعض لوگوں کو جب یہ باتیں سنائی جاتی ہیں نا تو وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہیں اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو عمل کرنا نہیں ہوتا تو ہم کسی کو نیکی کا حکم بھی نہ دیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، دیکھیں یہ دوہرا گناہ ہو جاتا ہے۔ خود عمل نہ کرنا ایک گناہ ہے، یہاں آر یہ نہیں دلائی گئی کہ تم نیکی کا حکم نہ دو، اس سے منع نہیں کیا گیا، یہ تو آدمی نے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہاں حکم یہ ہے کہ خود بھی ساتھ عمل کرو۔ تو یہ عمومی طور پر دو برائیاں ہوتی ہیں، ایک ہے کسی کو نیکی کا حکم نہ دینا، ایک ہے خود عمل نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ دو جرم ہے۔ تو اگر آپ کسی کو نیکی کا حکم بھی نہیں دے رہے اس ڈر سے کہ خود عمل کرنا پڑ جائے گا، پھر تو آپ ڈبل گناہ کر رہے ہیں، آپ کو تو پھر زیادہ سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا ایک الگ کام ہے، خود عمل کرنا یہ ایک الگ کام ہے، دونوں کا الگ الگ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، تو اسے کہا جا رہا ہے کہ تو نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، عمل بھی کر۔ عمل نہ کرنے کی وجہ سے تجھے اتنی سزا ہے، لیکن اگر ساتھ حکم بھی نہیں دے گا تو سزا ڈبل ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اس طرح جو بندہ اس ڈر سے کہ خود عمل نہ کرنا پڑ جائے، میں نیکی کا حکم ہی نہیں دیتا، تو اسے تو دوہرا سزا ملے گی، دوہری سزا ملے گی۔
دوہرا جرم اس کا ہے، دوہری سزاؤں سے ملے گی۔ اس لیے نیکی کا حکم دینے پر آر نہیں ہے، آر ہے خود عمل نہ کرنے پر۔ اس لیے انسان نیکی کا حکم بھی دے اور خود عمل بھی کرے، دونوں نیکیاں کمائے، دونوں اجر لے۔ نیکی کا حکم دینا بھی اجر ہے، خود عمل کرنا بھی اجر ہے۔ فرمایا دونوں اجر لو، ایک اجر لے کے ایک اجر چھوڑنے والے پر سزا اتنی ہے، جو دونوں اجر چھوڑ دے تو اس پر سزا کتنی ہوگی۔ اس لیے لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دینا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ بلغوا انی ولو آیہ، فرمایا جو آیت مجھ سے سنو وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو یہ ذمہ داری لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کی بھی ادا نہیں کرتا تو وہ دوہرا مجرم بن جائے گا اور اس کی سزا بھی یقیناً سخت ہوگی۔ اس لیے نیکی کا حکم بھی دینا چاہیے اور خود عمل بھی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔